بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کس صحابی کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری تھی؟ غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ فدیہ سے مسرور ہو کر ارشاد فرمایا، لشکر میں ابو طلحہ کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز پر بھاری ہے۔ سوال ہے، کس بادشاہ نے مصنوعی جنت بنائی تھی؟ جواب ہے شداد نے۔ سوال ہے، بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کیسا تھا؟ جواب ہے دبلا پتلا۔ سوال ہے، غار ثور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں رات کو کون پہنچاتا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مالک بن نویرہ کون تھا؟ اسے کس نے قتل کیا؟ مدعی نبوت سجا کا ساتھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ سوال ہے، مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال ہے، کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود ہی نیچا ہو جایا کرتا تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب ہے عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح والے دن سب سے پہلی کون سی ڈش اپنے ہاتھ کی پکا کر کھلائی تھی؟ جو کہ ملیدے کی ڈش پکا کر کھلائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے حکمرانی کس ملک پر کی؟ ملک شام پر۔ بتائیں مسجد زرار کس نے بنوائی تھی؟ مسجد زرار منافقین نے بنوائی تھی۔ بتائیں سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ کس نے بنوایا تھا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کثیر بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال ہے، کون سے دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت ملی۔
سوال ہے سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کن دو فتنوں میں ماہر تھی؟ جواب ہے سنگ تراشی اور فن تعمیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسے شہید کیا گیا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ اول المرسلین کے نام سے کس پیغمبر کو پکارا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ بارہ نبوی میں۔ کیا سجدے کی جگہ قیامت کے روز گواہی دے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ کس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روک کر کہا تھا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو؟ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ سوال ہے بتائیں کس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا؟ جواب ہے جالوت کو قتل کرنے کے لیے یہ اعلان طالوت نے کیا تھا۔ سوال ہے آب سلطانی کس مسلمان سائنسدان نے تیار کی؟ جواب ہے جابر بن حیان۔ جواب ہے عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی قیمت ادا کی تھی۔ سوال ہے وہ کون سا تجربہ ہے جو ہر کوئی کرتا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں سکتا؟
जवाब है मौत का तजर्बा। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग पर तंग आकर नमरूद ने कितनी फौज तैयार की थी? जवाब है 60 लाख फौज। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब एक ही किस्म की ग़िज़ा मनो सलवा खाते जी भर गया तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किन चीज़ों की फरमाइश की? जवाब है खीरा, ककड़ी, लहसुन, प्याज और सब्जियां। सवाल है बेहतरीन शिफा का जरिया कौन सा है? जवाब है कुरान मजीद। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद किस बादशाह के मुलाजिम थे? आप अलैहिस्सलाम के वालिद नमरूद के मुलाजिम थे। सवाल है किस सहाबी के हिस्से में पहले मुँह मुबारक का तबर्रुक आया? जवाब है हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। बाकी के मुँह मुबारक तमाम मुसलमानों में तकसीम करने का हुक्म सादिर हुआ। सवाल है कि सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीना में सर के बाल तराशे? जवाब है हजरत मुअम्मर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहार मुंह पानी पीने का क्या नुकसान बताया? जवाब है हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने निहार मुंह पानी पिया उसकी ताकत कम हो जाएगी। हिजरत के रास्ते में किसकी बकरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सैराब किया? उम्मे मोहब्बत की मरियल सी बकरी ने। सवाल है किस नबी के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल थे? जवाब है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल थे। सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना की तरफ बढ़ते हुए किसने देखी? एक यहूदी ने। हजरत मुस्तब रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर क्या शोर मच गया था? ये कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। वजह यह थी कि हजरत मुस्तब रजी अल्लाह ताला अन्हो सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे थे। इस पर मुसलमान बिल्कुल ही घबरा कर बेहौसला हो गए। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से किस आसमान पर मुलाकात हुई थी? जवाब है दूसरे आसमान पर। सवाल है अहले जन्नत का कद कितना होगा? जवाब है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत का कद 60 हाथ लंबा होगा। सवाल है वो कौन शख्स है जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी थी कि आप अलैहिस्सलाम के घर में गैरुल्लाह की पूजा हो रही है? जवाब है यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर थे जिनका नाम आसिम बिन बरखिया था और यही वजीर बल्कीस के तख्त को
पलक झपकने की मिकदार से पहले ही ले आया था। सवाल है वो कौन सी सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई? जवाब है सूरह फातिहा। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितनी शादियां की थी? जवाब है 2 शादियां की थी। किस ज़ौजा मुतहरा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई? हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शिकायत पर। कौन सी ज़ौजा मुतहरा अपने हिस्से की बारी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे देती थी? उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है दुनिया में सबसे पहले तलाक किसने दी? जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी अम्मारा बिनते सईद को दी। क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश आवाजी की कुरान पाक ने भी तारीफ की है? जी हां। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान कौन सी जंग लड़ी गई? जंगे सफ़ैन। सवाल है बताएं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? जवाब है बनु उमैया खानदान से ताल्लुक रखते थे। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की उस बहन का नाम बताएं जो उम्मुल मोमिनीन बनी। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। यहूदी बोले उज़ैर अल्लाह का बेटा है, बताएं किस आयत का तर्जुमा है? सूरह तौबा की आयत नंबर 30 में। ए परवरदिगार जमीन पर किसी काफिर के घर को ना छोड़, ये दुआ किस पैगंबर ने मांगी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा किन बच्चों ने बात की थी? सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 3 बच्चों ने गहवारे यानी झूले में गुफ्तगू की है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने। दूसरे बनी इसराइल में जरीज नामी एक शख्स था। वो नमाज पढ़ रहा था कि उसकी माँ आई और उसने उसे बुलाया। जरीज ने दिल में सोचा कि मैं नमाज पढ़ूं या वालदा को जवाब दूं। आखिर उसने जवाब ना दिया तो उसकी माँ ने बदुआ दी और कहा, ए अल्लाह, ये उस वक्त तक ना मरे जब तक तू इसे जिनाकार औरतों की सूरत ना दिखाए। फिर ऐसा हुआ कि जरीज अपने इबादत खाने में था। एक फहाशा औरत आई और उसने बदकारी के मुतालिक गुफ्तगू की, लेकिन जरीज ने इनकार कर दिया। फिर वो एक चरवाहे के पास गई तो उससे मुंह काला किया। आखिर उसने एक बच्चा जना और ये कह दिया कि ये बच्चा जरीज का है। चुनाचा लोग जरीज के पास आए और उसका इबादत खाना तोड़ फोड़ दिया, उसे नीचे उतारा और खूब गालियां दी। जरीज ने वजू किया और नमाज पढ़ी। फिर उस बच्चे के पास आकर कहा, ए बच्चे, तेरा बाप कौन है? उसने कहा, फलां चरवाहा।
یہ حال دیکھ کر لوگوں نے کہا ہم تیرا عبادت خانہ سونے کی اینٹوں سے بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مٹی سے بنا دو۔ تیسرا یہ کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ادھر سے ایک خوش وضع سوار گزرا۔ عورت اسے دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ میرے بچے کو بھی ایسا کر دے۔ تو اس بچے نے ماں کا پستان چھوڑ کر سوار کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا۔ پھر وہ ماں کا پستان چوسنے لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی انگلی چوس کر دودھ پینے کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری تو ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا۔ بچے نے پھر پستان چھوڑ کر کہا اے اللہ مجھے اس جیسا کر دے۔ اس کی ماں نے کہا میرے بچے بات کیا ہے؟ بچے نے کہا وہ سوار متکبرین میں سے ایک متکبر اور خود پسند تھا، اور یہ لونڈی بے قصور ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو نے چوری کی ہے، تو نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ ان تین بچوں کے علاوہ بھی مختلف احادیث میں بچوں کی گفتگو کا ذکر ہے۔ مثلا مسلم کی ایک روایت 3005 میں ہے کہ گہوارے میں اس بچے نے بھی گفتگو کی تھی جس کی ماں کو اصحاب الاخدود آگ کے الاؤ میں ڈالنے لگے تو وہ کچھ سہم گئی۔ اس وقت شیر خوار بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ سرد جہنم کہاں ہے اور اس میں کون سا گناہ کرنے والے لوگ جائیں گے؟ جہنم کا ایک طبقہ ہے جسے زمہریر کہتے ہیں اور یہ سرد جہنم ہے۔ زمہریر کا عذاب ان لوگوں پر آئے گا جو سردیوں میں نماز اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ شدید سردی میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، اور شدید سردی میں گرم لحافوں کو وہ نہیں چھوڑتے اور آرام کے مزے لیتے ہیں، تب اللہ ایسے لوگوں کو زمہریر کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کس نے کھودی؟ جواب ہے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں۔ بتائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سن میں اسلام قبول کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر صرف ایک مرتبہ قرآن میں آیا ہے، بتائیں کس جگہ؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی اولاد میں سے کون کون مشرف با اسلام ہوئے؟
آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہند، حالہ بیٹا اور حارث بیٹا۔ قرآن پاک میں کل کتنی بار حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے؟ قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کل 7 بار آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کس بادشاہ کے نام لکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کیسر روم ہرقل کے نام لکھا تھا۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 25 بار۔ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ 10 محرم الحرام کو۔ قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ کس نبی کو علم نے قید سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ عورت کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ بھوکا ہوتا ہے؟ دماغ۔ کس مذہب کے لوگوں کی روح قیامت سے 40 سال پہلے ہی قبض کر لی جائے گی؟ مسلمانوں کی روحیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے کتنے جادوگروں کو جمع کیا؟ جادوگروں کی تعداد 15,000 تھی۔ آخری سب سے بڑا عذاب کس قوم پر آیا؟ آخری اور سب سے بڑا عذاب قوم سمود پر آیا۔ بنو امیہ کا حقیقی بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ عبد الملک بن مروان کو۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی تھی؟ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ سوال ہے، شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک کو کس سے دھویا جاتا تھا؟ آب زمزم سے دھویا گیا۔